السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب العقیدہ الواسطیہ پڑھنے کی، پڑھانے کی، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے کی اہمیت، پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا ترجمہ، یعنی وہ کون تھے، مختصراً ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی۔ آج ہم یہ جو مختصر کتاب ہے، کتابچہ ہے، سرسری ہم اس کی شرح کرنے جا رہے ہیں، تو سرسری ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، پھر اس میں جو نکات، جو باتیں ہیں اس کو مزید وضاحت کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو عقیدہ واسطیہ، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا اس عقیدے کو عقیدہ واسطیہ کیوں کہتے ہیں۔ واسط ایک جگہ کا نام ہے، جگہ کا نام۔ وہاں سے ایک عالم نے، ایک قاضی نے امام رحمہ اللہ کو بھیجا، خط بھیجا، یا ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں مختصر مسلمانوں کا عقیدہ لکھ کے بھیج دیں۔ امام رحمہ اللہ نے کہا کہ عقیدے میں بڑی کتابیں بھی ہیں اور مختصر کتابیں بھی ہیں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے جب اصرار کیا تو امام رحمہ اللہ نے، یعنی جو عصر کے بعد بیٹھ کر اپنے ذہن سے جو چیزیں ذہن میں آئی انہوں نے وہ باتیں لکھی، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ایک خلاصہ ہے۔ اگرچہ یہ چھوٹی کتاب ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذہانت اور فطانت دی تھی، اس بنا پر پورا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے ان کا خلاصہ یہاں پر ذکر کیا، اور خاص طور پر اسماء و صفات کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے یہاں پر بات کی۔ تو واسطیہ، اسی بنا پر اس کو واسطیہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان واسطی جو امام تھے، قاضی تھے، ان کے لیے یہ عقیدہ لکھ کے بھیجا تھا۔ تو بعد میں الحمدللہ یہ کتاب اتنا امام رحمہ اللہ کی نیت خالص تھی، اس میں اتنی مشہور ہو گئی یہ کتاب، اس پر دسیوں نہیں آپ سینکڑوں کہہ سکتے ہیں اس کی شروحات لکھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے بھی اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے ابتدا کی۔ تو اقتداء بالقرآن، قرآن کی اتباع کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شروع کیا، اس سے شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کریں تو وہ بے برکت ہوتا ہے وہ کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کی اتباع کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے شروع میں لکھا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اصل میں بھی اسم ہے، اسم الف یہاں پر محذوف ہے، بھی اسم، میں شروع کرتا ہوں، یہ لفظ شروع کرتا ہوں، یہ جو فعل ہے یہ محذوف ہے۔ علماء رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ یہ محذوف ہے، اصل میں اشرع ابتدئ ہے،
میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ محذوف ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ اسم کا معنی نام، ہم اردو میں بھی اسم لفظ استعمال ہوتا ہے جی۔ اللہ معلوہ، معبود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اللہ معبود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور الرحمن رحم والا، رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحیم بہت ہی زیادہ مہربان۔ اور رحمان اور رحیم میں دونوں میں رحم کا معنی پایا جاتا ہے، رحم کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے الرحمن اور الرحیم کو، جبکہ دونوں کا معنی رحم کرنا ہے، تو ان کو جمع کیوں کیا؟ رحیم سارے ہو سکتے ہیں، رحمان سے بارک اللہ فیک جی۔ تو یہاں پر علماء رحمہم اللہ نے کئی ایک جوابات دیے ہیں رحمان اور رحیم کو جمع کرنے کا، رحمان اور رحیم کو جمع کرنے کا کئی، ان میں سے آسان اور مشہور یہ ہے الرحمن میں بھی رحم کا معنی ہے، الرحیم میں بھی رحم کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن رحمان میں رحم کثرت کا، مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، رحیم میں تسلسل، دوام اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایک کثرت الگ چیز ہے، دوام اور ہمیشگی الگ چیز ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے، مثلا ایک شخص دیتا ہے صحیح ہے، جب یہ دیتا ہے نا وہ بہت زیادہ دیتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں دیتا، ہو سکتا ہے نا، لیکن ایک شخص ہے نا ہمیشہ دیتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ کثرت الگ چیز ہے اور دوام اور ہمیشگی الگ چیز ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے الرحمن اور الرحیم دونوں کو جمع کر کر یہ بتایا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور ہمیشہ جو اللہ رب العزت کی جو رحم ہے ہمیشہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت کا، اس کی رحم کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک لمحہ کے لیے بھی اگر ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی رحم کی ضرورت ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ کوئی اپنے اعمال کے بل بوتے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ تو اتنی عبادات کرتے ہیں، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، یعنی اللہ کی رحمت سے میں جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت یہاں پر یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کتنی زیادہ ہے، کتنا مبالغہ ہے اس میں، اور اس میں ہمیشگی اور دوام ہے۔ اللہ رب العزت صرف انسانوں پہ، مسلمانوں پہ نہیں بلکہ کفار پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر کفار پہ رحم نہ کرتے نا تو ان کو ایک گھونٹ پانی پینے کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ ان پہ رحم کر رہے ہیں تو ان کو جینے کا حق دے رہے ہیں، اگرچہ یہ لوگ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے کے یعنی بسم اللہ پڑھنے کے مواضع بھی کئی ایک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک جگہوں پر بسم اللہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے کا مواضع۔ اور بسم اللہ کو اگر آپ اسلامی کتب پڑھیں نا، اس کو کہتے ہیں بسملہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ بسملہ۔ بسملہ پڑھیں، بسملہ لکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن اوقات میں، جن جگہوں پر، جن مواضع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا ہے، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں بلکہ بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔ مثلا آپ وضو کرتے وقت، آپ کھاتے وقت، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔ جبکہ یہ بسم اللہ اہل مکہ کفار مشرکین بھی اس کو مانتے تھے، الرحمن الرحیم کو تو نہیں مانتے لیکن بسم اللہ پر اس کا وہ بھی اقرار کرتے تھے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مختصر نام جی۔ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی جس نے
ارسلا بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور حق دین کے ساتھ لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دے ظاہر کر دے علی الدین کلی تمام دین پر وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کو بطور گواہ کافی ہے۔ الحمد حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف ہے، لیکن عربی لغت ایسی بلیغ زبان ہے جس میں ایک حرف کا ایک زیر زبر کے چینج کرنے سے تبدیل کرنے سے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ الحمد یہاں پر حمد کے ساتھ الف لام لگانے سے نا اس کو کہتے ہیں الاستغراق۔ استغراق کا معنی یعنی جس میں سارا معنی پایا جائے۔ عام طور پر ہم الف لام ال لگائیں تو اس کو کہتے ہیں التعریف۔ ایک آپ کے پاس اسم ہے نکرہ اور اسم ہے معرفہ، تو نکرے کو معرفہ بنانے کے لیے ال استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ال استعمال ہوا ہے نا الحمد میں ال استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں الاستغراق۔ استغراق کا معنی کہتے ہیں، تو اس میں ہر طرح کا حمد، ہر طرح کی تعریف، تمام تعریف، یہ ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ اور آپ بھی جب آپ کہیں پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف، اس طرح کے الفاظ پائیں گے، وہ اس الف لام کا معنی ہے۔ یہ الف لام کا معنی ہے تمام یا ہر طرح کی، یہ سارا الاسم۔ حمد کس کہتے ہیں؟ حمد تعریف کو کہتے ہیں، اور تعریف صرف تعریف کو حمد نہیں کہتے، حمد تعریف کو کہتے ہیں، لیکن صرف تعریف کے لیے حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ حمد میں لازمی ہے ساتھ ساتھ محبت بھی، حمد میں محبت بھی ہے، اسی لیے عام بندوں کے لیے تعریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی ہے، یعنی میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کا حمد بیان کرتا ہوں، نہیں، یہ نہیں استعمال ہوتا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور حمد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعریف کرنا، ثنا بیان کرنا، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محبت بھی لازمی ہے، محبت بھی لازمی ہے، اس کو کہیں گے الحمد۔ اور یہ چیز اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور یہ چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے، حمد کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص۔ للہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ ہم نے کہا مألوہ کے معنی میں، مألوہ معبود کے معنی میں، الذی جس نے، یہ اسماء موصولہ میں سے ہیں جی، ارسلہ جس نے بھیجا، یہ رسولوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رسولہ، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول ایسے شخص کو کہیں گے جو کہ انسان ہوتا ہے، اور جو کیا ہوتا ہے؟ یہ مرد ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو ایک پیغام دے کر اس کی طرف وحی کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ رسول میں کیا ہونا ہے؟ انسان ہونا اور مرد ہونا۔ یہ ثابت نہیں ہے کوئی عورت رسول بن کر آئی ہو، کوئی عورت رسول بن کر، ہاں مبلغہ کے طور پر، آگے داعیہ کے طور پر ہے، ثابت ہے، لیکن رسول عورت بن کے کیا نام آئی ہو نہیں۔ لیکن کیا جنوں میں رسول ہیں کہ نہیں؟ علماء رحمہ اللہ کا اس پہ اختلاف ہے کہ ان میں رسول ہے کہ نہیں، کہ کچھ کیا نام ہے، کچھ علماء کہتے ہیں ہاں کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم میں رسول بھیجنے کا حکم کیا نام ہے یہ اعلان کیا، تو یہ بھی الگ قوم ہے، ان میں ہیں۔ تو راجح قول کے مطابق جو رسول ہیں وہ انسانوں میں ہیں، انسانوں میں ہیں، اور وہ مرد ہوں گے، کیا ہے؟ اور انسان ہی ہوگا اور بشر ہی ہوگا۔ رسول اور نبی عام طور پر یہ فرق کرتے ہیں کچھ علماء رحمہ اللہ، رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی ایک ہی معنی ہے، ہم نے کہا کچھ علماء کہتے ہیں رسول نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نبی اور رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ علماء رحمہ اللہ کہتے ہیں نا ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جبکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نبی پہلا سٹیپ ہے، رسول دوسرا سٹیپ ہے، یاد رکھنے کے لیے
نبی پہلا سٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے، رسول دوسرا سٹیپ. تو ہر رسول نبی ہوگا، ہر نبی رسول نہیں ہوگا. اس کی تعریف میں علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اس نبی کو کہیں گے جس کے لیے اللہ رب العزت نے الگ سے ایک شریعت دی، الگ سے اس کی اپنی الگ شریعت ہے. نبی اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے، لیکن اس کی اپنی الگ سے شریعت نہیں ہوتی. یہ کسی نبی کی شریعت کو آگے پہنچاتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی وہی نازل فرماتے ہیں. تو یہ مختصر الہدا، ہدایت کہتے ہیں. ہدایت علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ ہدایت الدلالہ والرشاد کہتے ہیں. آپ کسی کی رہنمائی کرنا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ ہدایت کی ایک قسم ہے. تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. ہدایت دینے کی ہدایت کی 2 قسمیں. ایک قسم ہے ہدایت الدلالہ والرشاد کی بمعنی ہم کہتے ہیں رہنمائی کرنا، صحیح غلط کا بتا دینا. یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. انبیاء بھی ہیں، ان کے اتباع بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دعات بھی ہیں، سارے کر سکتے ہیں. جبکہ دوسری جو قسم ہے نا، ہدایت التوفیق، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت کی مرضی ہے جس کو ہدایت دیں، جس کو ہدایت نہ دیں، یعنی توفیق. تو ہدایت ہمارے پاس ہدایت کی 2 قسمیں، بتانا، سمجھانا، رہنمائی کرنا، یہ پہلی قسم. اور دوسری قسم وہ بات اس کے سمجھ میں آ جائیں، مان لیں، یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی لیے اسلام یا صحیح بات جو ہے نا، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. اس کی کوئی بالکل اس کی قابلیت نہیں ہے، اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی یہ بات سمجھنے کی. ورنہ آپ دیکھیں آپ سے کتنے ایسے قابل لوگ ہیں، یعنی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. ودین الحق، دین کئی ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم جو کہتے ہیں دین کہتے ہیں مذہب کے معنی میں نا دین، اور دین آپ کے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. مالکی یوم الدین، دین کا معنی کیا ہے؟ جزا کا معنی. یہاں پہ دین کا معنی، دین جو ہمارا مذہب ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، اس معنی میں الحق، سچا اور صحیح دین. لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دیں، ظاہر کر دیں، ظاہر کر دیں. اب ہم دیکھیں علی الدین کلہ ہے، سارے ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں. کیا یہ دین سارے ادیان پر غالب ہے؟ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہم مغلوب ہیں. کیا حقیقت میں اسلام غالب ہے یا مغلوب ہے؟ غالب ہے. کیوں؟ کس طرح؟ کیونکہ اسلام کی تعلیمات دلائل اور براہین کے بنا پر یہ غالب ہے. وہ ہماری بدبختی ہے، ہماری ہم کہیں کمزوری ہے، نالائقی ہے کہ مسلمانوں کی اس وقت ہم مغلوب ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اسلام غالب ہے. دلائل اور براہین کے بنا پر اسلام کے سامنے کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ٹک سکتا. یہ غالب ہے ہمیشہ. اسی لیے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آئے گا، ہر ایک پہ غالب، ہر دین پر، ہر عقیدے پر وہ اسلام غالب ہوتا ہے دلیل اور برہان کے بنا پر. اور اسی لیے اگر اسلام پر حقیقی طور پر عمل کرے نا تو وہ قوم، وہ جو نسل ہے، وہ لوگ ہیں نا، ہمیشہ غالب آئیں گے. اب آپ اس کی سرسری مثال دیکھ لیں، واضح مثال دیکھ لیں. وہ جو عرب کے جاہل جو لوگ تھے، جب اسلام پر 100% عمل کیا تو کیا ہو گئے؟ دنیا کے معزز ترین لوگ بن گئے اور دنیا کے فاتح لوگ بن گئے. لیکن اگر آپ اور ہم کوئی بھی شخص اسلام پر عمل نہ کریں تو اسلام اپنی جگہ پر قائم ہے، غالب ہے، ظاہر ہے، لیکن وہ ہماری کمزوری اور کوتاہی کی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ بننے کے لیے.
اللہ رب العزت گواہ کے طور پر ان چیزیں گواہ کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے۔ امام رحمہ اللہ نے یہ ذکر ہے۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ کا معنی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اقرارا بہ اس کے میں اقرار کرتے ہوں، اس کے میں اقرار کرتا ہوں، وتوحیدا اور اس کو ایک مانتے ہوئے۔ یہاں پر امام رحمہ اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ مسلمان بننے کے لیے لازمی ہے کہ وہ زبان سے بھی بولے۔ ایک شخص کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک ہے، بالکل 100% مجھے یقین ہے، اور مسلمانوں والا اعمال بھی کریں لیکن وہ نہ بولے، نہیں، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جی، مسلمان ہونے کے لیے اقرار بھی لازمی ہے، تصدیق، اقرار، پھر اس کے بعد عمل، یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے ایمان۔ تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اسی لیے جب بھی کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے نا تو اس سے کیا کہیں گے؟ آپ کلمہ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ یہاں پر ان لا الہ کی کوئی نہیں ہے، یہ ترجمہ علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ ترجمہ ناقص ہے۔ کیونکہ ناقص کا معنی کیا ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبودان باطل آپ دیکھتے ہیں، مثلا یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ تو معبود ہے نا، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ لا معبود حق، حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جملہ جو ہے نا 100% صحیح بنے گا۔ اگر کوئی کہے نا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ واقع کے حقیقت کے برعکس ہے، کیونکہ دنیا میں آپ کروڑوں معبودان باطلہ آپ دیکھیں گے یا تاریخ میں آپ پڑھیں گے، لیکن اگر اس کا ترجمہ اس طرح کریں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، حقیقی معبود اللہ کے علاوہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ 100% صحیح بنے۔ تو حقیقی عبادت کے لائق جو ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو شریعت نے جس کے کرنے یا نہ کرنے پر ثواب رکھا ہو یا عذاب رکھا ہو اس کو عبادت کہتے ہیں، اور ایسا کام کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا کہا، یہ عمل ہے، ثواب ہے، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، قربانی کرنے کا، تقرب حاصل کرنے کا، نذر و نیاز دینے کا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب یہ عبادت آپ کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے، چاہے وہ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے مقرب فرشتہ ہو، جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی عمل عبادت ہونا، جو بھی عمل عبادت کہلائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَن لَا إِلَهَ وَحْدَهُ اکیلا ہے وہ ذات، لا شریک لہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں، اعمال میں اس کے برابر شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کو جو چیز سب سے مبغوض ہے نا، سب سے ناپسندیدہ ہے، وہ یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی شرک نہیں معاف کرے گا۔ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت لا یغفر نہیں معاف کرے گا، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا لئن اشرکت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت آپ بھی اگر شرک کرے نا لیحبطن عملک، آپ کے گناہ بھی آپ کے اعمال بھی ہم اس کو رائگاں کر دیں گے۔ یہ امت کو بتانے کے لیے سب سے افضل
خلق جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، اگر آپ سے بھی یہ غلطی ہو گئی یہ ناقابل معافی ہے۔ اس کی واضح مثال یعنی آسان مثال یہ ہے، اگر آپ گھر میں ہر طرح کی غلطی کریں والد صاحب آپ کو معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، والدین معاف کرے گا، آپ کوئی بھی غلطی کرے، بڑی سے بڑی غلطی کرے معاف کرے، لیکن اگر جس دن آپ کہیں گے نا ابو فلان بھی میرا ابو ہیں، یہ ناقابل معافی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک سمجھنے کے لیے مثال یہ ہے کہ یہ اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نا اگر کوئی شخص، ان حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر دینا میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ شرک اللہ تعالیٰ بچائیں، یہ بہت ہی خطیر، بہت ہی خطرناک عمل ہے جی، اور اس کو جاننے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ یہ چیز پہچان لیں۔ شرک کسے کہتے ہیں، اس سے ہم کب بچیں گے؟ اس وقت بچے گا نا جی مجھے یہ چیز کتنا خطرناک ہے پتہ، میں بچوں گا، کب بچوں گا؟ جب مجھے پتہ چلے کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ اگر کسی بچے کو، ابھی آپ کسی بچے کو کوئی زہریلا چیز دے دے تو وہ کھائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شرک ہے، شرک کرنے والے اکثر لوگوں کو شرک کی جو قباحت ہے نا، خطرناکی ہولناکی کا پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ اس کو آسان لیے ہوئے ہیں نا، لیکن شرک کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ الغرض یہ ہے شرک کا ہر اس عمل کو کہیں گے جس میں اللہ رب العزت نے، جو عمل اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے کہیں، اللہ کے ساتھ کہیں، یا وہ عمل مکمل طور پر دوسرے کے لیے کریں، یا اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کریں۔ اقرارا بہ و توحیدا، کتنا ٹائم ہوا؟ ہو گیا؟ ہاں جی 25 منٹ ہو گئے، تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، میرے خیال میں تھوڑا لمبا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔